قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ اور رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ یہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے۔ 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازمی نہیں ہے، بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ تو اس لیے قرآن کا حکم ہے، بہرحال تو ایک بہت تاکیدی چیز ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے۔ تو البتہ یہ ضرور ہے، یہ جو فقہا بیان کرتے ہیں 3 حصے، تو یہ 3 حصے ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک حصہ غریبوں کو، ایک حصہ رشتہ داروں کو۔ تو رشتہ داروں سے مراد جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے لیے۔ تو اگر آپ کے سارے رشتہ دار مالدار ہیں، یہ سب قربانی کر رہے ہیں، تو پھر ضرورت نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ ایک حصہ 1/3 حصہ آپ صدقہ کر دیں۔ اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر فقہا نے بیان کیا ہے پھر سارا خود رکھ لینا ہی افضل ہے، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے۔ وہ بعض ایسے غریب پائے جاتے ہیں جن کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا، بیچارے سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں پورے سال اور وہ بھی صحیح طرح نہیں ملتا ان کو کھانے کو۔ تو اگر کوئی ایسا غریب آدمی جس کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہ ملے، بیوی بچوں کو، اس کے اقربا کو، تو وہ قربانی کا گوشت اگر سارا کا سارا خود رکھ لیتا ہے تاکہ کچھ دن تک ہم گوشت سے لطف اندوز ہو سکیں، گوشت کھا سکیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے غریب آدمی کے لیے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہرحال اپنے بچوں کا حق، وہ بھی تو غریب ہی ہے نا، اپنے خود آدمی غریب ہے تو اس کے بچے بھی غریب ہی کہلائیں گے، تو اپنے غریب بچوں کا حق یہ دوسروں سے اسلام میں زیادہ ہے۔ ہاں جو متوسط درجے کے لوگ ہیں جو گوشت پورے سال کھاتے ہیں یا مالدار لوگ ہیں، ان کے لیے بہرحال افضل یہی ہے کہ کم سے کم 1/3 گوشت وہ صدقہ کریں، کیونکہ آپ تو کھاتے رہتے ہیں، اور 1/3 آپ غریب رشتہ داروں کو کھلا دیں، 1/3 خود کھا لیں۔ تو یہ کوئی اس میں یعنی کوئی لازم حکم نہیں ہے، افضل حکم ہے۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ عثمان گوجرا والا، جتنے دن آپ کا فریج برداشت کر لے تو جائز ہے، پورا سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں آپ، لیکن افضل یہی ہے کہ ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اگر آپ مالدار ہیں تو ذخیرہ اندوزی اور چیزوں کو جمع کرنا ایک نامناسب سا کام ہے۔ ویسے بھی گوشت کی جو تازگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، قربانی کے گوشت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، تو کھائیں، جتنا تازہ کھا سکتے ہیں کھا لیں، باقی کھلا دیں، لوگوں میں بانٹ دیں، غریبوں کو دے دیں۔ تو اگر آپ غریب ہیں اور آپ کو کے بچوں کو گوشت نہیں ملتا پورے سال کھانے کو، تو پھر اسٹور کریں، پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں، پورے سال چلا دیں، آپ بچے کھاتے رہیں اس میں سے۔ لیکن اگر آپ غریب نہیں ہیں، متوسط ہیں یا مالدار ہیں، پھر بہتر یہی ہے کہ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، اور جو بجائے 6 مہینے اسٹور کرنے کے جب گوشت کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو کھا کے تقسیم کر دیں اس کو۔ لیکن یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے، آپ پورے سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ یہاں اکثر غیر مسلم کے ساتھ کاروبار وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ بے تکلفی سے گوشت کا سوال کر دیتے ہیں، اس بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ خالد خان یو پی سے۔ جی بالکل جائز ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا، خاص طور پر اگر وہ آپ کا کلیگ ہے یا آپ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو 5ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، 5ویں پارے کی ابتدائی آیات نہیں ہے، آیت کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے، آیت یاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس میں ہر قسم کے پڑوسی کے اللہ نے حقوق بیان کیے، جو بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کلاس فیلو ہے، سفر میں تمہارا ساتھی ہے، یا تمہارے گھر کے دیوار کے ساتھ اس کی دیوار لگتی ہے، کوئی بھی شخص جس سے آپ کا کسی بھی قسم کا لنک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک میں اس کو گفٹ دینا بھی داخل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض یہودیوں کو بھی تحفے تحائف آپ نے دیے۔ قربانی کا گوشت بھی ایسا ہی ہے، آپ کی ملکیت ہے، جس کو چاہیں آپ دیں، اور خاص طور پر کوئی غیر مسلم اگر مانگ رہا ہو تو اس کو تو لازمی دینا چاہیے، کیونکہ پھر ایسی صورت میں نہ دینا یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر ایک اسلام کا امیج بھی اچھا نہیں جائے گا لوگوں کے سامنے۔ شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کا ہوگا؟ اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کی ملکیت ہوگا، شوہر کا یا بیوی کا؟ فرحین کراچی سے۔ بیوی اس کی مالک ہوگی،
کیونکہ جب کسی کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے تو اس میں اس کا وکیل بن کے کی جاتی ہے، یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل قربانی وہ کر رہا ہے، یہ ان کے نمائندہ بن کے قربانی کر رہا ہے۔ تو پیسے کوئی بھی خرچ کرے، مالک وہی ہوگا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ تو شوہر کی طرف سے گویا کہ یہ پیسے گفٹ سمجھے جائیں گے، یوں سمجھا جائے گا گویا شوہر نے پیسے بیوی کو گویا ہدیہ دے کے اس کی طرف سے قربانی کی، تو وہ اس لیے مالک عورت ہی سمجھی جائے گی اس سے گوشت کی۔ جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو قربانی کا حکم۔ ہم نے قربانی کے لیے بیل خریدا ہے لیکن کسی وجہ سے اس کا ایک سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں، یا دوسرا جانور خریدنا ہوگا؟ اگر جڑ سے بالکل اکھڑ گیا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ٹوٹ جانا جڑ سے کہ اس کی جڑ باقی ہے اور وہ اگ سکتا ہے دوبارہ، تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر بالکل اکھڑ گیا ہے اور اس کا اندر کا مغز نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ایسی صورت میں، تو اگر اکھڑ گیا تو پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا اگر آپ مالدار ہیں۔ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی۔ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی کیسی ہے؟ شبیر احمد، آدھے سے زیادہ اگر جانور کی دم کٹ گئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھے سے کم کٹی ہے تو پھر جائز ہے۔ بیرون ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں؟ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میرا پاکستان میں قربانی کرنے کا ارادہ ہے، جبکہ پاکستان میں ایک دن بعد عید ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اختر شاہ سعودی عرب سے۔ اگر آپ کی قربانی سعودی عرب والے دن کے حساب سے یہاں ہوگی تو پھر قربانی نہیں ہوگی، آپ یہاں عید کا پہلا دن ہوگا اور سعودی عرب میں دوسرا دن ہوگا تو پھر قربانی آپ کی جائز ہے، کیونکہ دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے بقرعید کے شاید 3 دن رکھے ہیں کہ کسی 3 دن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن میچ کر رہا ہوتا ہے کسی دوسرے ملک سے، تو ایسے دن قربانی کریں گے جس دن آپ کے ہاں بھی بقرعید ہو اور یہاں بھی بقرعید ہو۔ تو دوسرا دن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں جو دوسرا دن ہے یہاں پہلا دن ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی قربانی یہاں ہو جائے گی۔ امریکہ والے پاکستان میں پہلے دن قربانی کر سکتے ہیں اگر پاکستان اور امریکہ میں ایک ہی دن عید ہو، تو اگر ہم پاکستان میں قربانی کریں تو وہ ہم سے 12 گھنٹے آگے ہے، کیا اس کی وجہ سے ہماری قربانی پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے۔ جب آپ امریکہ میں قربانی کریں گے تو یہاں چونکہ 12 گھنٹے آگے ہے تو یہاں پر 12 گھنٹے بقرعید کو گزرے ہوئے ہو چکے ہوں گے، تو اس لیے یہاں قربانی درست ہوگی۔ لیکن پاکستان والا اگر امریکہ میں قربانی کرے گا تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ 12 گھنٹے گزار کے کرے، کیونکہ یہاں قربانی ہے اور ابھی امریکہ میں صبح صادق ہی نہیں ہوئی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ تو ایسا ٹائم پہ قربانی ہوگی کہ دونوں جگہ بقرعید داخل ہو چکی ہو، پھر قربانی درست ہو جائے گی۔ مسائل بیان کرنے کا بھی ارادہ ہے کیونکہ بہت سارے کامن مسائل ہیں جو لوگ بار بار قربانی کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ تو بقرعید کی جو قربانی ہے وہ اصل میں یہ درس دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر دیں، اسلام کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش بولو نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی بولو سنت۔ کیا مطلب؟ اس حدیث میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں، بہت ساری علم و حکمت کی باتیں۔ دیکھو دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ ایک انسانی جان کو قتل کیا جائے۔ ہو سکتا ہے؟ بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، ہے بھائی؟ کسی انسانی بلکہ کسی بے گناہ جان کو قتل کیا جائے، چاہے وہ جانور ہی ہو، انسان تو دور کی بات، بلا وجہ کسی جانور کو قتل کرنا بھی، بھائی پھر ویڈیو بنا رہے ہیں، ہلو بھائی ویڈیو نہیں بنائے، بلا وجہ کسی انسانی جان کو قتل کرنا ساری دنیا میں غلط سمجھا جاتا ہے، اور اسلام میں بھی کیا یہ عمل حرام ہے۔ کسی بھی جان کو، وہ جان اگر انسان کی ہو تو یہ جرم اور زیادہ بولو بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ جان اگر مسلمان کی ہو، کلمہ گو کی ہو، تو یہ جرم اور بھی زیادہ، بولتے کیوں نہیں یار، بڑھ جاتا ہے۔ مسلمان کا قتل کرنا اور بڑا جرم ہے۔ وہ جان اگر کسی رشتہ دار کی ہو تو اس کا جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رشتہ دار کو قتل کرنا کسی غیر کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ رشتہ داروں میں سب سے مضبوط رشتہ اولاد کا ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے مرتے ہی سب سے زیادہ وراثت کس کو ملتی ہے؟ اولاد کو۔ اس لیے اسلام نے سب سے گہرا رشتہ کس کا مانا ہے؟ اولاد۔ تو اولاد کو قتل کرنا قتل کی نوعیت میں اور بھی بڑا جرم۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو باپ کو حکم دیا جا رہا، اچھا
چھٹی بات، اولاد بھی ایسی جو بے قصور ہو. بعض دفعہ اولاد نے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں آدمی غصے میں آ کے مار دیتا ہے اس کو، وہ بھی غلط کرتا ہے، قتل تو پھر بھی جائز نہیں ہے. لیکن اولاد اگر کیا ہو، معصوم اور نیک، کوئی قصور نہیں ہے اس کا، اس کو قتل کرنا اور بھی بڑا جرم. پھر وہ اولاد اگر نابالغ ہو تو شریعت میں نابالغوں کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں. آج تو ان حقوق پر عمل نہیں ہوتا. یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں، نابالغ بچے کا مال اس کی پرمیشن سے بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. نابالغ بچہ صدقہ کرے گا تو شریعت میں وہ کالعدم ہے، کیونکہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنا مال کسی کو دے دے. وہ ابھی نہ سمجھے، شریعت نے اس کے تصرفات اور اس کے اس قسم کے افعال کو کالعدم قرار دیا ہے. نابالغ بچہ آپ کو اپنا پلاٹ گفٹ کر دے، شریعت اس کو کالعدم مانتی ہے. کوئی وصیت کر دے، کالعدم. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے مال کی حفاظت اور اس اچھا نابالغ بچے سے آپ کوئی کام بھی نہیں لے سکتے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. لوگ خدمت لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ بچہ کوئی جا بیٹا یہ لے کر آ، جا بیٹا پانی لے کر آ، جا بیٹا یہ لے کر آ. تو علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نابالغ بچے سے آپ کوئی کسی قسم کی خدمت نہیں لے سکتے. والدین خدمت لے سکتے ہیں، اسی طرح استاذ والدین کی پرمیشن سے اتنی خدمت لے سکتا ہے جس کا تعلق تربیت سے ہو. بہت مشکل ہے بات سمجھنا، بہت مشکل. مثال کے طور پر آپ نے پڑھنے کے لیے اپنا بچہ کسی ٹیچر کے حوالے کیا. اب ٹیچر کا ادب بھی آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو سکھانا، تو ماں باپ نے بچے سے یہ کہا اور ٹیچر سے بھی یہ کہا کہ اس سے خدمت لیتے رہا کریں. کبھی کبھار پانی منگوا لیا، یہ کام کروا لیا، دکان سے جو ہے وہ کوئی چیز منگوا دی، تاکہ اس میں استاذوں کی خدمت کا جذبہ برقرار رہے. تو ٹیچر اس نیت سے اس سے خدمت لے سکتا ہے تاکہ اس میں خدمت کا جذبہ برقرار رہے. اور یہ بھی جب لے سکتا ہے جب بچے کے والدین کی طرف سے ٹیچر کو اس کی پرمیشن بھی ہو، کیونکہ اصل متولی ماں باپ ہیں، استاذ نہیں ہے. بہت مشکل ہے یار، کیسے سمجھائیں. تو لیکن آج کیا ہو رہا ہے، بعض اداروں میں بچوں سے محنت مشقت والے کام لیے جاتے ہیں، تو جائز نہیں ہے ان سے، خوب سمجھ لیں. اسی طرح ہنر سکھانے کے لیے بھی بچے سے خدمت لی جا سکتی ہے والدین کی پرمیشن سے. ماں باپ اپنے بچے کو میکینک بنانا چاہتے ہیں تو شو روم میں لے جا کے وہ جو ورک شاپ میں بٹھا دیا، تو وہاں جو بھی استاذ ہے اس سے کہا کہ بھائی اس سے پلگ پانا وغیرہ کھلواؤ تاکہ اس کو یہ کام آئے. تو ہنر سکھانے کی نیت سے بھی ٹیچر استاذ وہ نابالغ بچے سے خدمت لے سکتا ہے. کس کی پرمیشن سے؟ ماں باپ کی. مگر اس میں بھی یہ ہے کہ یعنی زیادہ محنت مشقت والے کام اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے جس سے وہ تنگ آنا شروع ہو جائے. سمجھتے ہو؟ یہاں ایک مدرسہ ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی کسی بچے سے میں نے پانی بھی منگوایا ہو، مجھے نہیں یاد پڑتا. تو یہ اصول ہے، خوب سمجھ لیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نابالغ کے حقوق اسلام میں بالغوں سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا قتل کرنا تو اور بڑا جرم ہوگا نا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ آپ قتل کریں ایک جان کا، اور وہ جان بھی انسانی جان، اور انسانی جان بھی معصوم بے گناہ، اور معصوم بھی آپ کا رشتہ دار، اور رشتہ دار بھی وہ جو سب سے قریبی، اور نابالغ بھی جس کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں. اور مزید ایک بات یہ کہ وہ بچہ جو آپ کو آپ کی قربانیوں کے صلے میں بطور گفٹ ملا تھا. نہیں آ رہی بات؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں نا، تو اس کے گفٹ میں اللہ نے کیا دیے؟ اسماعیل. تو یہ تو اور زیادہ عجیب سی، یہ تو یعنی اللاجیکل بات بھی ہو گئی کہ معاذ اللہ نقل کفر ایک بہت بڑا جرم بھی کروایا جا رہا ہے، قتل انسانی کا، اور اللاجیکل کام بھی کروایا جا رہا ہے. اس لیے کہ جو چیز بطور گفٹ کے دی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں لی جاتی. وہ طبعی عمر کو پہنچنے کے بعد انتقال کر جائے تو وہ تو سب نہیں مرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اے اللہ تو نے تو میری قربانیوں کے صلے میں مجھے یہ بیٹا دیا تھا، تو دیا کیوں تھا جب تو نے اس عمر میں لینا تھا اور میرے ہی ہاتھوں ذبح کروانا تھا اس کو؟ کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہی ہے میرا خیال ہے، تو بول لو نہیں آتی. کوئی آتی ہے سمجھ میں لاجک اس کی؟ بالکل اللاجیکل کام، بالکل اللاجیکل کام. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب کسی بات کا حکم دے دے تو وہ اللاجیکل بھی کیا بن جاتا ہے؟ بولو. یہ چیز آج لبرل لوگوں کی کھوپڑی شریف میں بیٹھ نہیں رہی. یہ ہر چیز میں پوچھتے ہیں کیوں، وائی، اس میں کیا ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا کیوں، بیٹھ کے پیوں، میں وہ
ان سے جب بھی کوئی پوچھے نا اسلام میں بیٹھ کر پانی پینا کیوں افضل ہے, کھڑے ہو کر بھی جائز ہے, افضل ہے بیٹھ کے پیو. اسے بولو کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں, کیوں کا جواب دیکھو. جب بھی کوئی گمراہ آدمی کیوں کرے نا, سوال پوچھے, تو جواب دینے کے بجائے اس سے سوالات پوچھنا شروع کر دو کہ تیرے اوپر پہلے 10 سوال ہیں تو اس کا جواب دے. ہمیشہ ہر باطل کی عادت ہوتی ہے وہ آپ کو سوالات میں الجھائے. آپ اسی سے پوچھو کہ اور بہت سارے کیوں ایسے جن کا تمہارے باپ کے پاس بھی, اب تو باپ کا لفظ اب چلے گا, جس کا تمہارے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. یہ جو لبرل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم لوگ لاکھوں جانور کاٹ دیتے ہو, معصوم جانور, قربانی کے دنوں میں ظلم ہے جانوروں پر, تو بجائے ان کے جواب دینے کے آپ ان سے پوچھا کرو تم ایک مرغی بھی کیوں کاٹتے ہو؟ جو میک ڈونلڈ میں اتنی لاکھوں مرغیاں کٹ کے برگر میں آتی ہیں, یہ کس بیس پر کاٹ رہے ہو؟ کیونکہ انسان اتفاق سے جب وجود میں آیا ہے, یہ جانور بھی اتفاق سے وجود میں آئے ہیں, تو اتفاق سے وجود میں آئی ہوئی چیزوں میں کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہوتی. جتنا حق زندہ رہنے کا اس دنیا میں انسان کا ہے, اتنا ہی حق مرغیوں کا بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ جانور بھی تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, تو وہ تو جانور ہے نا, وہ تو گدھے ہیں ان کو تو سینس نہیں ہے. آپ کو تو کھوپڑی دی اللہ نے, اللہ کو نہیں مانتے, چلو فطرت نے دی آپ کو کھوپڑی, اور آپ کے پاس کھانے کی دنیا میں اور کم چیزیں. دال کھاؤ, ماش کی دال میں اتنا پروٹین ہے, گوشت کی ضرورت کافی حد تک پوری کر دیتی ہے ماش کی دال. ہندو کھاتے ہیں نا دالیں, کھا کھا کے تو 99 سال زندہ رہتے ہیں. تو کوئی زندہ رہنے کے لیے گوشت کھانا ضروری نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں گوشت کھانے کا حکم دیا وہ تو اور بہت سارے, اس میں تو ابھینندن کی وجہ سے کہا ہے ہمیں, یہ اس میں تو یہ کہا ہے بھائی وہ آئے گا تو تم گوشت کھاؤ گے تو اوپر جا کے اس کو چائے پلا کے رخصت کرو گے. دالوں پہ یہ کام, جو دال پہ سیٹ ہو گیا, جو سبزی پہ سیٹ ہو گیا, وہ یہ کام 10-20 سال امریکہ نے افغانستان میں گھاس کھائی کہ نہیں کھائی؟ 20 سال امریکہ نے افغانستان میں کیا کھایا ہے؟ گھاس کھائی ہے. آگے سے افغان لڑے ہیں, تو اگر افغان سبزی خور ہوتے 20 سال لڑتے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ 20 سال یہ دمبے کھا کے لڑے ہیں میرے بھائی, یہ سبزیوں پہ لڑائیاں نہیں ہوتی. تو گوشت کے تو سائیڈ افیکٹ ہیں کہ اس سے لڑتا ہے آدمی. تو لبرل لوگوں کو تو گوشت کی پیس, وہ کیا ہے, لو پیس چاہتے ہیں نا دنیا میں, اور بھی 2-4 اس طرح کے الفاظ ہیں, پیس, لو, اور کیا ہے, خیر وہ سوچتے رہیں بعد میں بیٹھے. تو یہ تو پیس فل دنیا چاہتے ہیں, اس میں تو گوشت ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کو تو چاہیے کہ آپ ہندوؤں کی طرح گائے, وہ تو ہندو صرف گائے کی خدمت کرتا ہے, آپ کو چاہیے آپ بھینس کی بھی کریں, بکری کی بھی کریں. تو ہم تو لاکھوں جانور کاٹتے ہیں, ہم پر اعتراض نہیں ہوتا, کیونکہ ہم کس کے حکم پہ کاٹتے ہیں؟ وہ تو اگر اولاد کو کاٹنے کا حکم دیتا اس کو کاٹ دیتے بھائی, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کاٹ دو بس. جب illogical کام اللہ نے کہہ دیا تو وہ illogical رہا نہیں ہے, وہ لاجیکل, وہ سراپا لاجک سے بھرا ہوا کام ہے. وہ خدا ہے بھائی, ہم تو خدا کے غلام ہیں, ہمیں پیدا. اگر اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا اسماعیل کو کاٹو, وہ نہیں کاٹتے. اللہ ویسے بھی تو اٹھا سکتا تھا نا. کتنوں کے بچے 7-8 سال کی عمر میں ٹرک کے نیچے آ کے ہلاک ہو جاتے ہیں, وباؤں سے مر جاتے ہیں. تو وہ تو اللہ کو ویسے بھی حق حاصل ہے کہ, تبھی تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو. انسان کہتے ہیں اللہ میں خیرات کروں گا میں تو غریب ہو جاؤں گا, تو قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے میں چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے میں چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. تو یہ تو میرے ہاتھ میں ہے, میں تمہیں ویسے بھی غریب کر سکتا ہوں, صدقہ دو. اگر اس سے غریب ہو بھی گئے ثواب تو ملے گا نا, اول تو ہوگے نہیں, اللہ دے گا مال تمہیں. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے ہمارے رب کی طرف سے, اس نے ہمیں حکم دیا بقرعید کے 3 دنوں میں اپنے حبیب سے کہلوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اولاد کا ذبح کرنا illogical کام, کسی انسان کو کاٹنا illogical, لیکن اللہ کے کہنے سے کیا بن گیا؟ لاجک سے بھرا ہوا. اب اس پہ اعتراض کرنا illogical ہے. تو وہ خدا اگر ہمیں دمبے کاٹنے کا حکم دے اور اس میں انسانوں کا فائدہ بھی ہو, خود ان جانوروں کا بھی فائدہ ہے, خود ان جانوروں کا. اگر یہ جانور نہ کٹیں تو یہ تو بڑھاپے میں ان کو کون پوچھے گا؟ آپ انڈیا میں گایوں کی حالت دیکھو, بوڑھی گایوں کی, جن کو ماں جب بنایا ہے تو ماں جیسا بڑھاپے میں سلوک تو کرو ان کے ساتھ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان جانوروں کا. ان جانوروں کا جوانی میں کٹ جانا ان کے لیے بھی فائدہ مند اور انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور اللہ کہتے ہیں سخرھا لکم, ان جانوروں کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے. تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان سے سوال ہے کہ تو ایک مرغی بھی کس بیس پہ کاٹتا ہے؟ اے بھائی تم شکار کس بیس پہ کرتے ہو؟ یہ جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا اتنا حق ہے جتنا انسانوں کو ہے. تو ان سے سوال کیا کریں ان کے بجائے ان کا جواب دینے کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیے دنیاوی قانون کے لحاظ سے وہ سارے کے سارے illogical.
کوئی لاجک اس کی کیا ہو گیا یار, پسینے میں ڈوب رہے ہیں اور منہ سے پھوٹ دو یار, نہیں بنتی نا. آج تو کچھ زیادہ ہی مرجھائے ہوئے لگ رہے ہیں. اس کی کوئی پشاور میں جب میں نے جملہ ادھورا چھوڑتا نا, ایسے ادھر سے آواز پورا مجمع گونجتا, تو ان کو مجھے, میں نے کہا فل ان دا بلینکس مگر آرام سے, خالی جگہ پر کرو مگر آرام سے. اور لوگوں میں جوش ہے نا دمبے, تو دمبا بولتا ہے دمبا کیا ہے, بولتا ہے. مچھلی نہیں بولتی, مچھلی میں زیادہ طاقت نہیں ہے. طاقت کس میں ہے؟ مچھلی کھایا کریں, ویسے صحت کے لیے اچھی چیز ہے, لیکن جو پاور آئے گی نا, بازوؤں میں طاقت آئے گی, وہ دمبے سے آئے گی, وہ مچھلی سے نہیں آئے گی. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے جو سارے کام اللاجیکل کیے, تبھی تو وہ کیا بنے. دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر اللاجیکل کام آپ کرنا شروع کر دو. ہمارے دینداروں میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, جتنے بھی کام کریں گے سارے کھوپڑی سے, کسی کی کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آئیں گے کر کیا رہیں گے. جب اللہ اس کے رسول نے حکم دے دیا تو پھر نہ دیکھو, جب تک حکم نہیں دیا تو ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم ہے. کوئی بھی لاجیکل کام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. دکان کو بند کیا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے آگے کے ڈاکوؤں سے حفاظت رہے گی, تالا نہیں لگایا, تو یہ لاجیکل ہے یا اللاجیکل ہے؟ اسلام نے حکم دیا بھائی پہرے رکھو, تالے لگاؤ, حفاظت کرو. نبی نے حکم دیا رات کو چراغ کو جلتا ہوا مت چھوڑو, فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِبُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا, چوہا بعض دفعہ چراغ کو الٹ کے آگ لگا دیتا ہے. اتنی احتیاط کا حکم دیا ہے. تو رات کو آگ کو جلتا ہوا چھوڑنا اللاجیکل کام ہے, اس کی کوئی نہ ضرورت ہے اور یہ حادثے کا ذریعہ ہے. نبی نے فرمایا, ایک صحابی ایسے کنکر کو نا ایسے پھینک رہے تھے, آپ نے فرمایا یہ اس سے نہ کوئی دشمن ہلاک ہوگا, اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے. لوگ اٹھا اٹھا کے پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں نا, ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے, کسی کے لگ سکتا ہے. ہر کام سے پہلے آپ نے 100 دفعہ سوچنا ہے کہ اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کہ نہیں بنتی. لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو بس یہی لاجک ہے کہ کس نے حکم دیا ہے, اللہ نے. سمجھتے ہو؟ اسی میں ایک بات خوبی ہے بھی, جب بات چل پڑی ہے, والدین جب کسی بات کا آرڈر کیا کریں نا, اور اس میں آپ کا کوئی بڑا نقصان نہ ہو, تو یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ کیوں. بھائی یہ اب کس کا حکم ہے؟ باپ. یہ باپ کا حکم ہے, ماں کا حکم ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. اس میں زیادہ پنچایتوں میں نہ جایا کریں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں. بھائی جو کہہ رہے کر لو یار, یہ خوش ہو جائیں گے, بس ان کو خوش کرنا ہمارا مقصد ہے. بحث بہت ہوتی ہے آج کل, میاں بیوی میں بحثیں چل رہی ہوتی. شوہر کسی بات کا آرڈر دیتا ہے, آرڈر یا گزارش کرتا ہے, آرڈر کا لفظ ذرا سخت ہو گیا, بیہائنڈ دا سین آئے گا. کسی نے میرا ایک بنایا بیہائنڈ دا سین, میں نے کسی چلے چھوڑے, تو ریکویسٹ کرتا ہے. چھوڑو یار اس ریکویسٹ کو بھی, ٹائم بہت تھوڑا ہے نا, یہ قربانی کا فلسفہ ذرا کھوپڑی میں اچھی طرح بٹھا دوں. لوگ کہتے ہیں کہ اتنا موٹا کٹا بیل کاٹ, قربانی کے پر سب سے زیادہ تکلیف نام لحاظ لبرلز کو ہوتی ہے. دیکھو زکوٰۃ کے خلاف کبھی کوئی لبرل آواز نہیں اٹھائے گا کہ کیا اسلام میں زکوٰۃ 2.5% دیں گے نہیں, لیکن اعتراض نہیں کریں گے. ارے کبھی کسی لبرل کو دیکھا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ زکوٰۃ کا حکم اسلام میں ٹھیک نہیں ہے, اگرچہ خود نہ دیں زکوٰۃ, لیکن مانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم بڑا شاندار حکم ہے. اس سے غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ بتا دو نا بھائی, تعاون ہوتا ہے, ان کی مدد ہوتی ہے, خوش ہوتے ہیں بھائی زبردست. ان کو اعتراض حج پہ بھی ہوتا ہے کہ یار 8-6 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں, یہ کسی غریب کو کھلا دیتے اچھا نہیں تھا. اور فرض حج پہ تو اتنا نہیں ہوتا, نفلی حج پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار جب ایک فرض حج ہو چکا ہے تو دوبارہ کیوں کر رہے ہو. ہم کہتے ہیں جتنی بار بھی کرے کوئی ٹینشن. اصل میں مسئلہ پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہے, آج کل جو سوچ, جس سوچ کو یعنی پیدا کیا جا رہا ہے نا, وہ سوچ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو بیس ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو. بس عبادت کا تصور یہ رہ گیا ہے کہ انسان انسانوں کی خدمت کرے, بس. اللہ کا بھی کوئی حق ہے, اس کو نام نہاد جو لبرلز ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام میں زکوٰۃ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے, غریب کے لیے ہے ہی نہیں. وہ اسلام کی بیس یہ کہ سب کچھ اللہ. نہیں آ رہی بات؟ سب کچھ کیا ہے بھائی, تم اس کے غلام ہو, وہ جو کہے گا تم نے کرنا ہے. زکوٰۃ بھی کس کے لیے دی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. قرآن کے الفاظ دیکھو نا, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ فرماتے ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے لیے تھوڑی کھلا رہے ہم. کیا انداز ہے بھائی, ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے کھلا ہی نہیں رہے. میرے اسٹائل میں اس بات کو کہوں گا نا, غریب کو کھلاتے ہوئے میں کہوں گا ایسی کی تیسی, صحیح ہے, میں تیرے لیے کھلا ہی نہیں رہا. تو خام خام میں میرے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ مفتی صاحب اتنے نیک بن گئے, مجھ سے محبت کر کے مجھے کھلا رہے ہیں, تو میں اسے کیا کہوں گا, او بھائی تو زیادہ فری ہونے کی کوشش, تو میرا کیا لگتا ہے, نہ تو میرا چاچو ہے, نہ تو میرا ماموں ہے بھائی, نہ کوئی سسرالی رشتہ ہے,
کوئی رشتہ نہیں ہے, میں تجھے کیوں کھلاؤں, ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے بھائی ملاقات کا لوگوں سے, ہم تجھے کھڑے ہو کے کھانا کھلائیں. تو یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ اپنے سٹائل میں کر رہا ہوں, کہیں آیت میں جا کے دیکھ نہ لینا یہ کہاں لکھا ہوا ہے, ابے تبے کہاں لکھا ہوا ہے, نہیں آ رہی بات. بزبان حال ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, بھائی ہم تمہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کس کے لیے, اللہ. تو ہم حقیقت میں اللہ کو کھلا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ کہے گا میں بھوکا تھا مجھے تم نے کھلایا نہیں, میں پیاسا تھا مجھے تم نے پلایا نہیں. تو لوگ کہیں گے اللہ تجھے کون کھلا سکتا ہے, تو تو خود رزاق ہے. تو اللہ کہیں گے میری مخلوق بھوکی تھی, تم نے میرا خیال نہیں رکھا, تو اس کا خیال رکھنا میرا خیال رکھنا ہی ہے. تو ہم تو تمہیں تھوڑی, ہم تو اس حدیث کے مطابق کس کو کھلا رہے ہیں, اللہ کو. تم ہمارا کیا کر لو گے بھائی, تم کھانے کو روٹی نہیں ہے تو ہمارے کام بناؤ گے, ہے بھائی. دکان پکوڑوں کی اور باتیں تو کروڑوں کی کر لیا کرو یار, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. تو اس لیے قرآن نے کہا, یہ کہتے ہیں بھائی ہم تمہیں تمہارے لیے لفٹ نہیں کرا رہے, ہم کس کے لیے, اللہ کے لیے. کیونکہ آخرت کا ایک دن آنے والا ہے جس پر ہماری کوتاہیوں پہ ہمیں پکڑا جائے گا, تو ابھی سے کھلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ قیامت کے دن اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے کہیں اللہ تیری مخلوق محتاج تھی, ہم نے ان کا خیال کیا, آج ہم ٹینشن میں, تو ہمارا خیال کر, ہمیں اس مصیبت سے نکال. تو اسلام میں جو مخلوق کا خیال ہے وہ اصل میں ہے کس کے لیے, اسلام میں تو ہے ہی سب کچھ اللہ. اسلام شروع بھی اللہ سے ہوتا ہے, ختم بھی اللہ پہ ہوتا ہے. اس نے بنایا ہے, وہ اپنے لیے بنایا ہے, اس نے ایک دوسرے کے لیے تھوڑی بنایا ہے. اپنے اگر ایک دوسرے کے لیے بنایا ہوتا تو ایک دوسرے سے جدا کیوں کر دیتا ہمیں. ارے اولاد اور ماں اور بیٹے کا, بچوں کا رشتہ کتنا قیمتی ہوتا ہے, ہمیشہ رہتا ہے, وہ بھی قبر میں اور یہ بھی قبر میں. باپ بیٹے الگ, میاں بیوی الگ, سب الگ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اللہ فرماتے ہیں اکیلے آ گئے جیسے ہم نے اکیلے بنایا تھا تمہیں, ٹھیک ہے نا, ویسے ہی تنہا. تو آپ کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے اس لیے آپ کو نہ قربانی سمجھ میں آ رہی ہے نہ حج. جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ان کو تو پہلا والا حج جو فرض ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. جن میں تھوڑا تھوڑا لبرل پنا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, ان کو دوسرا حج سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اب تو فرض ہو گیا تو اب کیا ضرورت ہے, اب صدقہ کر دو. ہم کہتے ہیں بھائی صدقہ بھی کرو, گنجائش اللہ نے دی ہے تو دوبارہ حج بھی کر لو. اللہ کے گھر کی زیارت معمولی چیز نہیں ہے. دیکھو آپ اپنے والدین کے ہاں پیسے خرچ کر کے جاتے ہو, آپ کے والدین گاؤں میں رہتے ہیں, آپ امریکہ سے آتے ہو, یار میں اپنے ابا کے گھر کی زیارت کروں گا, ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک دفعہ زیارت کر لیا, آپ ابا سے آ کے ملے, اب آپ کہہ رہے ہو اگلے سال بیگم سے کہہ رہے ہو میں ابا کے یہاں جاؤں گا ملنے کے لیے, بہت دن ہو گئے ابا کو نہیں دیکھا, ابا کی زیارت نہیں ہوئی ہے. بیگم کہتی ہے جتنا خرچہ, اب لبرل لوگوں کو یہاں یہ دلیلیں سمجھاؤ, کوئی ابا خود لبرل ہو, لبرل سے مراد وہی نام نہاد لبرل, ابا خود لبرل ہے اور وہ نہیں مانتے کہ نفلی حج دوبارہ کیا جائے. بیٹا کہہ رہے ابا میں آپ کی زیارت کے لیے امریکہ سے آنا چاہتا ہوں, تو یہ اسے کہے کہ بیٹا جتنے پیسے آنے جانے میں لگیں گے کسی غریب کو کھلا دینا. یہاں یہ دلیل دے گا, بولے گا بیٹا بہت دن ہو گئے آپ کا تو ٹھکانے کا پتہ ہی نہیں ہے, یار باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. تو یاد رکھو جیسے والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے گھر آیا کریں جہاں ہم نے ان کو پالا پوسا ہے, تو اللہ میاں بھی چاہتے ہیں کہ میری مخلوق میرے گھر کی زیارت, بولتے کیوں نہیں بھائی, اور روکھڑا خرچ کر کے آئے. فری پھوکٹ کی زیارت اللہ کو پسند, بولو بھائی نہیں ہے, کچھ پیسے خرچ کر کے آؤ. تو جو بار بار زیارت کرے اور اچھی بات ہے بھائی, تو غریبوں کو بھی کھلاؤ, حج بھی کرو, عمرے بھی کرو, سارے شعبے زندہ کرنے ہیں. کسی ایک شعبے کی وجہ سے کسی دوسرے شعبے کا نقصان نہیں کرنا, اور یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو قربانی بھی ایسے ہی ہے. لوگ کہتے ہیں اتنا کٹا ذبح کرنے کے بجائے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیتے, بالکل بہتر نہیں ہے, کیونکہ قربانی کے 3 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے میرے لیے کر رہے تھے نا, تو اب یہ کام کرو. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بے روزگار ہے تو اس کو اتنے پیسے دے دو, اللہ خوش نہیں ہوگا. ہاں وہ غریب خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ بہت زبردست بھائی آپ کا قربانی کا فلسفہ, کم از کم مجھے بہت پسند آیا. سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہے گا, کم از کم مجھے بہت. تو اس کے ساتھ اگر تعاون کرنا ہی ہے تو قربانی کر کے گوشت دے دو اس کو, ایک تیر سے 2 شکار. یہاں ایک اور ٹیکنیکل غلطی, قربانی کے گوشت کے بارے میں کھانا ہے یا صدقہ کرنا, اس پر میں ضرور ابھی بات کروں گا, رہ نہ جائے. ایک غلطی اور, تو جیسے یہود و نصارہ ایک انتہا کی طرف گئے,
وہ انتہا کیا کہ قربانی کا فلسفہ انہوں نے اپنے مذہب سے نکال دیا. قربانی سے مراد جانور ذبح کرنا, یہ انہوں نے اپنے مذہب سے کیا کر دیا, نکال دیا. تو ہمارے ہاں بھی دوسری انتہا پہ چلے گئے ہیں, جہاں قربانی نہیں بھی کرنی وہاں بھی, بولو نا کیا ہو گیا, یہ جملہ مکمل کرنا کوئی مشکل ہے, وہاں بھی قربانی کر رہے ہیں. جانور کاٹنا بقرعید کے 3 دنوں میں عبادت ہے, اس کے علاوہ نہیں. صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. ایک اسٹیٹ ایجنٹ کا فون آیا کہ ہم لوگ جب نیا پلاٹ خرید کے مکان بناتے ہیں نا بیچنے کے لیے, تو مکان کی پہلے جانور ذبح کرتے ہیں, بکرے کٹتے ہیں, ان کا خون گراتے ہیں, اس میں برکت ہوتی ہے, بلائیں ٹلتی ہیں, ریٹ نیچے نہیں آتے. میں نے کہا بالکل حرام ہے, بالکل کیا ہے, بدعت. اس نے کہا اگر خون بنیادوں میں نہ گرائیں ویسے ہی بکرا کاٹ کے صدقہ کر دیں. بولو بھائی, بکرے کی بددعائیں لگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو. تو کہہ رہے ہیں کیا صدقہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی صدقے کا بنیادی مقصد ہے غریب کے ساتھ تعاون, وہ بکرا کاٹنے میں نہیں ہے, وہ بکرے کے پیسے دینے میں ہے. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں, پیسے دے دو, بکرے کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات. اب دیکھ لو نا صدقے کے بکرے کے نام پہ میرا کلپ ہے, پورے دلائل اس میں ہے, صدقے کا بکرا پورے دلائل اس میں ہے. جانور کاٹنا 3 موقع پر ہے اسلام میں, خوب سمجھ لو. ایک بقرعید میں, ایک حج میں جو دم واجب ہوتا ہے, وہ صدقہ کرنے سے کافی نہیں ہوتا, وہاں بکرا ہی کاٹنا پڑے گا, دمبا بکرا یا گائے یا اونٹ. تیسرا عقیقے میں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, بچہ پیدا ہوا, فیملی پلاننگ والوں کو بہت تکلیف ہوئی, اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹ کے بتا دو کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی, ہمیں کیا ہو رہی ہے, خوشی ہو رہی ہے. یہ فلسفہ کا بنیادی مقصد یہ ہے, کیونکہ خوشی پہ بکرے کاٹے جاتے ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں حج میں دم واجب ہوتا ہے, وہ بھی تو ایک سزا کے طور پہ واجب ہوتا ہے, وہاں بھی بکرا کٹتا ہے. تو یاد رکھو جو سزا کے طور پہ بکرا کٹتا ہے اس کا گوشت حلال نہیں ہوتا, گوشت صدقہ کرنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو؟ جبکہ عقیقے کا گوشت پورا خود بھی کھا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے, یہ شکرانے کے طور پر ہے. تو 18واں بچہ بھی اگر آپ کے ہاں پیدا ہو جائے تو اسلام آپ کو دوبارہ سے 2 بکرے کاٹنے کا حکم دے کے یہ بتا رہا ہے کہ 18ویں پہ بھی ہمیں ندامت نہیں ہے. 18ویں ترمیم پہ تو ندامت ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو, لیکن 18ویں بچے پہ نہیں ہے, خوشی ہے. کیونکہ اسلام اولاد کی کثرت پہ بہت حریص ہے, نسل بڑھانے پر بہت حریص ہے. اسلام نے ہر بچے پہ 2 بکرے رکھ دیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ ایک انتہا یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دنوں میں خون بہانا سنت ہے, 4تھے دن میں, 5ویں دن میں, 6ٹھے دن میں نہیں. علماء نے بیان کیا آپ گائے لے کر آئے, آپ نے ذبح کرنی تھی, گائے بھاگ گئی, 3 دن تک تلاش کرتے رہے, 4تھے دن پکڑائی میں آئی ہے, اب نہیں کٹے گی وہ, اب ٹائم بولو بھائی گزر گیا. اب آپ پوری گائے کسی کو صدقہ کر دیں یا گائے کی قیمت صدقہ کر دیں اور گائے پال لیں. گائے پال کے پھر آپ کھانا چاہیں تو کاٹ کے کھا بھی سکتے ہیں, پالنا چاہیں تو پال بھی سکتے ہیں, کسی کو پہنانا چاہیں تو بولو بھائی پہنا دیتے ہیں لوگ, قربانی کے پورے جانور پہنا دیتے ہیں. تو ایک انتہا کیا ہوئی ہے کہ جہاں قربانی نہیں ہے وہاں بھی قربانی. کالی مرغی, پیلی مرغی, مرغی ذبح کرو, صدقہ نکالو مرغی کا, نہیں بھائی. ہاں کسی غریب کو دل ہی گوشت کھانے کا چاہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے راشن کی ضرورت نہیں ہے, مجھے نہ آٹے کی ضرورت نہ دال کی ضرورت, میرا بکرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, مجھے بکرا صدقہ کر دو. تو پہلے تو 2 تھپڑ لگاؤ اس غریب کو. کمبخت بکرے تو ڈیفینس میں کھانا مشکل ہو گیا ہے, تو غریب ہے, تیرے بکرے کھانے کا. غریب آدمی ہمیشہ راشن کو بکرے پر ترجیح دے گا. وہ کہے گا جتنے کا بکرا آتا ہے پورے مہینے کا راشن آ جائے گا, بکرا تو 2 دن میں ختم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی چلو اگر کوئی غریب کہتا ہے نہیں جی میں نے زندگی میں کبھی بکرا نہیں کھایا, میں راشن ڈالنے والے تو بہت ہیں, اللہ کا واسطہ مجھے ایک بکرا خرید کے کاٹ کے دے دو, میں اس کا گوشت کھاؤں گا, تو پھر ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں بکرا مقصود نہیں ہے. کیا مقصد ہے؟ گوشت. بکرا کاٹنا مقصد نہیں, بلکہ اس میں بھی قصائی سے گوشت خرید کے دے دو. 2 فائدے ہوں گے, ایک تو گوشت سستا ملے گا, نمبر 2 اس کی مرضی کا ملے گا. ہاں بھائی تجھے چانپیں چاہیے, چانپیں مل جائیں گی. ویسے تو اس غریب کو تھپڑ دوبارہ مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ اندازہ لگاؤ یار, چانپیں چاہیے اس کو, پٹ کا گوشت چاہیے, ران کا گوشت چاہیے. لیکن چلو ہوتا ہے یار, بعض دفعہ غریب آدمی کا بھی دل تو اس کے سینے میں بھی ہے نا, کہہ رہا ہے یار مجھے نہیں چاہیے راشن, آج مفتی صاحب مجھے کیا کھلا دو, بکرا کھلا دو. تو پھر میں کیا کروں گا, میں کاٹوں گا نہیں بکرا, میں کہوں گا یار کسائی سے سستا بھی پڑے گا, محنت بھی کم, اور کسائی کو کاٹنے کی جو اجرت دینی ہے اس کی بھی بچت, تو دکان سے خرید کے دوں گا نا میں. نہیں, کاٹ نہیں ہے, اس کا مطلب آپ بکرا کاٹنے کو عبادت سمجھ رہے ہو, اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, بدعت ہے یہ. کیونکہ تمام فقہا لکھتے ہیں کہ قربانی میں جو جانور کاٹنے کا ہمیں حکم دیا گیا نا,
یہ غیر مدرک بالقیاس ہے. تھوڑی گاڑی اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا حکم ہے جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ اسلام کے جتنے احکام ہیں نا ان کی لاجک آسانی سے سمجھ میں آتی ہے بھائی, وہ فوراً سمجھ میں آئے. جیسے نماز ہے بھائی, نماز اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں, ہر مذہب میں سجدہ ہوتا ہے, ہمارے مذہب میں بھی سجدہ ہے, دوسرے مذہب میں دوسروں کے لیے ہوتا ہے, ہمارے ہاں اللہ کے لیے ہوتا ہے. روزہ سمجھ میں آتا ہے بھائی, خواہشات کو کیا کر رہے ہو, کنٹرول, برداشت کر رہے ہو, تو اس سے کنٹرولنگ پاور بڑھتی ہے. حج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی گئے اللہ کے گرد, اللہ کے گھر میں دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں, لیکن ادھر سے جانور کاٹو, اس بیچارے نے کوئی غلطی نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کیا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں حاملہ گائے کی قربانی جائز ہے, ہم کہتے ہیں بھائی بہتر تو نہیں ہے لیکن جائز ہے. کہتے ہیں اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے, لوگ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی ماں نے کون سے کوئی کبیرہ گناہ کیے ہوئے بھائی ہیں, اس پہ کوئی تہمتیں لگی ہوئی ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہو, تو معصوم تو اس کی ماں بھی ہے اور اس کا, دونوں ہی معصوم ہیں. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے بھائی یہ معصوم جانور ہیں اتنے بیچارے کہ پورے سال تو ایسے ان کی کھلائی پلائی ہو رہی تھی کہ جیسے اپنے اولادوں سے بڑھ کے پالا جاتا ہے ان کو. اور یوٹیوب پہ آ رہے ہیں انٹرویو, جو تاجر ہیں وہ جو پالتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے بچوں سے بڑھ کے اس کٹے کو پالا ہے, کہتے ہیں نا وہ, تو ایسے پال پال کے مسٹنڈے بنا دیا اور ایسی ان کی, پھر ایک دم کیا کر دیا, کاٹ دیا. تو یہ ایسا حکم ہے جو بظاہر جس کی کوئی لاجک بولو بھائی نہیں. فقہا کہتے ہیں ایسے احکام جو بظاہر اللاجیکل ہیں, بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا کوئی حکم اللاجیکل نہیں ہوتا, اس میں حکمتیں چھپی بھی ہوتی ہیں, لیکن بظاہر یہ کچھ سمجھ میں آنے والا کام نہیں ہے. بظاہر اس میں جانوروں کا بھی نقصان اور انسانوں کا بھی نقصان ہے. انسانوں کا نقصان ایسے ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے خوراک, اور خوراک میں سب سے بہتر خوراک گوشت ہے, اور گوشت میں سب سے بہتر گوشت ان چار جانوروں کا پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے. تو یہ انسان کی بیسک ضرورت کو آپ جو ایک اسٹاک تھی پورے سال استعمال ہو سکتی تھی آرام آرام سے, آپ 3 دن میں کروڑوں کی تعداد میں کاٹ کے وہ مال کیا کر دیتے ہیں, ضائع. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو ٹھکانے لگاتے ہیں, بھائی جتنا بھی ٹھکانے لگائیں اس طرح اگر پورے سال اسٹاک کر کے ان کو استعمال کیا جائے تو جس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوگی نا ایک اعتدال کے ساتھ, تو وہ ڈسٹریبیوشن 3 دن میں نہیں ہوتی. یعنی اگر کسی ماہر معیشت سے پوچھیں, آپ اکنامکس کے ماہر سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ اکنامکلی یہ نقصان دہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی, اکنامکلی کیا ہے یہ یار, مجھے ایک بات بتاؤ نا, آپ 10 کلو گوشت لے کر آ کے فریز کر دیا آپ نے, تو آپ بیگم سے بولو گے نا روزانہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے پکاتی رہو اور فریز کر دو, یا ایک بکرا لا کے کاٹو گے تو آپ کیا کہو گے کہ بھائی اس کو کیا کرو, تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرو تاکہ روزانہ ہم کھائیں. بیگم نے 10 کلو گوشت ایک دن میں ہی نکال دیا فریج سے, تو آپ کتنا کھا لو گے, جتنا بھی کھاؤ گے, کچھ کھاؤ گے, کچھ صدقہ کرو گے, اور کچھ غریب بھی 3 دن میں اتنا کھا لے گا نا, صدقے کی بھی اتنا قربانی کھا لیتا ہے غریب آدمی بھی, کہ وہ بھی پورے سال اسٹاک نہیں کر سکتا. تو اکنامکلی اس کا فلسفہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اور دوسرا بظاہر ظلم جانور پہ, بظاہر اچھا والا کٹا بکرا پالا, کوئی جرم نہیں کیا, کسی کو ٹکر نہیں ماری اس نے, کسی کی گھنٹی بجا کے نہیں بھاگا, اس سے زیادہ تو ہمارے اپنے بچے شرارتی ہوتے ہیں نا. اتنا کچھ بیچارہ معصوم کیا کر دیا آپ نے. چلو اسلام یہ کہتا کہ معذور جانوروں کو کاٹ دو, ہم کہتے یار یہ تو ویسے بھی لنگڑے لولے, بڑی ان کو پالنا مشکل ہو رہا تھا تو ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں, تو سمجھ میں آتی نا بات. اسلام نے کہا جو لنگڑا ہے وہ بولو بھائی نہیں چلے گا, نہیں آئے. فقہا نے لکھا ہے جس جانور جو خوبصورت جانور ہو اس کی قربانی زیادہ بہتر ہے. مادہ کی قربانی بھی بعض فقہا لکھتے ہیں زیادہ بہتر ہے, حالانکہ وہ نسل بڑھاتی ہے. لیکن یہاں قربانی کا تو مطلب ہی کیا ہے, ایسا کام کرو جس سے آپ کے دل پہ آرے چلیں, ماہر معیشت کے دل پہ آرے چلیں. یار یہ ہماری اکنامکس کی تو ساری ایکویشنز یہاں کی کیا ہو رہی ہیں, فیل ہو رہی ہیں, تباہ کر دیا ان لوگوں نے. اللہ کہتے ہیں ہونے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات, اکنامکس کے ماہرین کو رونے دو, ان کی ساری ایکویشنز کو فیل, بولو نا بھائی ایکویشنز کو فیل ہونے دو ان کی ساری, ایسی کی تیسی. تو اللہ ایسا حکم کیوں کروا رہا ہے؟ اچھے بھلے کٹے پلے پلائے, کوئی انڈیا سے اسمگل ہو رہے ہیں, وہ کہاں سے آ رہے ہیں, اور ایک دن میں کاٹ پیٹ کے چانپے الگ, سری پائے الگ, کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ کہتے ہیں میں کیا ہوں, خدا. گاڈ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی لاجک بیٹھ کے بیان کرے. تو میں خدا کس بات کا ہوا بھائی پھر؟ تو ہم جو 3 دن قربانی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ہندو پوچھے یار اس جانور نے کیا بگاڑا ہے, آپ بولو بھائی اس جانور نے نہیں بگاڑا, لیکن اس جانور کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اسی اللہ کا حکم ہے اس کو کاٹ ڈالو. وہ کہے گا میری سمجھ میں نہیں آتا,
تو آپ اس سے کہیں اس لیے نہیں آتا کہ تمہاری سمجھ میں اللہ ہی نہیں آ رہا ہے. جو اللہ نہیں ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ رہے ہیں, جو اتنے پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں, جو حقیقی خدا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو میں لوگوں سے کہتا ہوں نا, ابا اگر کوئی آرڈر دیں, ہمارے ایک استاذ تھے, ان کے والد صاحب تھے کیا ہیں, تو ہمیشہ میں ان کو تھے کر دیتا ہوں, ہیں ابھی بھی الحمدللہ, یعنی واقعہ پرانا ہے نا تو اس حوالے سے تھے. ان کے والد صاحب جب انہیں کوئی حکم دیتے, وہ دیہاتی والد تھے, عجیب عجیب سے حکم بھی دیتے تھے جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے. ہم کہتے یار یہ کیا کہہ دیا انہوں نے, اب آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حکم کیا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں دینے والا کون ہے. ابا نے حکم دیا ہے تو بے شک سمجھ میں نہ آئے, تو ابا کا حکم اگر سمجھ کے عمل کرنا ہے تو ابا میں اور دوست میں کوئی فرق ہوا, ابا میں اور باس میں کوئی فرق ہوا. ابا نے کہا 20 انڈے لے آ. اب آپ ابا سے جو لڑکے بحث کر رہے ہیں, ابا 20 افراد گھر میں نہیں ہیں, 20 انڈے کا کرنا کیا ہے ہمیں. ابا پھر دوسری دفعہ بولیں گے بھائی تیرے کو بولا ہے کہ 20 انڈے لے آ. بچے لڑ رہے ہوتے ہیں نا, ابو 20 انڈوں کا کیا کرنا ہے, 10 بہت ہیں. تو تیسری دفعہ میں ابا کیا بولے گا, باپ تو ہے یا میں ہوں, جو تجھے بولا ہے نا کر, چماٹ آئے گا ورنہ. تو باپ جو ہے نا, باپ یا ماں یا گھر کے جو بڑے ہیں, ان کو فالو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کا حکم سمجھ میں آ رہا ہے, ویل ڈن, ابا نے آج بڑا شاندار آرڈر کیا ہے, بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی آرڈر ابا نے کیا ہے ایسی کی تیسے, جو مطلب اس کا ہمیں کیا ہے یار, نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائیں گے. تو ناراضی سے بچانے کے لیے اس کو 20 انڈوں کی مثال مزیدار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, 20 وہ اب مثال میں اچھی سوچوں گا تو ٹائم اسی میں پورا ہو جائے گا. مقصد تو سمجھ میں آ گیا نا کیا کہہ رہا ہوں میں, تو وہ لاجک نہیں. تو بھائی اللہ کا مقام ابا سے تو زیادہ ہے نا, اور قربانی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات کا حکم دیا تھا. تم کہہ رہے ہو معصوم گائے نے کیا بگاڑا ہے جو ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں, وہ معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام نے کیا بگاڑا تھا جن کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے. کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہا. قرآن میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح, 7 سال کا معصوم بچہ, اور دعاؤں سے ملا, بشارتوں سے ملا. وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ جب تو نے ذبح کروانا تھا تو دیا کیوں. آپ کسی کو گفٹ دیں, موبائل ڈبہ پیک, اور گفٹ بھی آپ دیں کہ بھائی یہ گفٹ برائے گفٹ نہیں ہے, تمہاری حسن کارکردگی سے متاثر ہو کر یہ آئی فون آپ کو میں دے رہا ہوں, تو وہ گفٹ کی اور ویلیو ہے کہ آپ کی کارکردگی سے باس کیا ہوا ہے, متاثر, کہ یہ ڈبہ پیک آئی فون آپ کے لیے. 3 دن کے بعد وہ کہتا ہے یار واپس کر دو, تو آپ کہیں گے سر یا تو دیتے نہیں, دیا ہے تو واپس لینا غیر اخلاقی حرکت ہے, کہیں گے نا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اسماعیل, ان کی قربانیوں کے صلے میں, کہ آپ کو اللہ نے بہت آزمایا. اللہ نے کہا گفٹ دوں گا اسماعیل, 7 سال کا بچہ جو انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا. اس سے پہلے تو ماں کی کسٹڈی میں ہوتا ہے نا, 7 سال میں کہاں آتا ہے, باپ سے لگاؤ اس کا بڑھتا ہے, اور اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو کیا کر دو, کاٹ ڈال. تو آج کے لبرلز ہوتے, شیطان اس وقت آئے ابراہیم علیہ السلام کو مینا میں ورغلانے کے لیے. تو یہ جتنے نام لحاظ لبرلز ہیں ان کے تانے وانے کس سے ملتے ہیں, شیطان سے ملتے. شیطان نے آ کے, جو ہم کنکریاں مارتے ہیں نا مینا میں, بڑے شیطان, چھوٹے شیطان, درمیانہ شیطان, وہ شیطان وہاں ہے نہیں. وہاں شیطان 3 جگہوں پہ آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کو کیا ماری تھی, کنکریاں, تاکہ اس کے شر سے میں بچ جاؤں. تو اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حاجیوں کو حکم دیا جب بھی یہاں جاؤ تو کنکریاں مارو. حالانکہ وہاں شیطان ہے نہیں ابھی, تو وہاں پر حکومت سعودیہ نے 3 ستون بنا دیے نشانی کے طور پر, تاکہ وہ جگہ یعنی ضائع نہ ہو جائے نا, ایسا نہ بھول جائیں کہ وہ جگہ کہاں گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, شیطان جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کیا ورغلانے لگا کہ اپنے معصوم بچے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں لے کے جا رہے ہو, مینا میں حکم تھا نا جا کے ذبح کر دو اس کو, بچہ بھی ریڈی. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کے ساتھ دلائل سے مقابلہ بولو نا نہیں کیا. ہر بات میں لوگوں سے الجھا نہیں جاتا, اس سے نقصان ہوتا ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا, عقل سے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, بھائی اللہ کا حکم ہے, اس میں تو دلیل پوچھنا بھی کفر ہے. اللہ بولے گا تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو گیا, مجھ سے پوچھ رہے کیوں آرڈر دیا میں نے, مجھ سے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے. ان جانوروں کو تو نے پیدا کیا جو تو کہہ رہا ہے کہ اللہ میں کیسے کاٹوں ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے, وہ شیطان جب آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری, یہ بتانے کے لیے کہ میں دلائل سے مقابلہ نہیں کروں گا تجھ سے. تو ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں وسوسے پیدا کر دے, تیرے دلائل اگر میں نے سنے وسوسے آ گئے, ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جاؤں میں. تو اٹھا کے مارو اس کو, سالے کو. کوئی سالہ بیٹھا ہوا ہو تو معذرت بھائی. تو
میرا نہیں، ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی کسی کا سالہ ہو سکتا ہے. تو یہ سالہ اس معنی میں نہیں ہے، کسی اور معنی میں. وہ جو ہے نا بیوی کے بھائی کو برادر نسبتی کہا کریں، کتنا اچھا لفظ ہے، یا بردر ان لا کہہ دیا کریں. سالے کا لفظ آج کل یہ ہندو کلچر میں چونکہ سالے کی کوئی ویلیو تھی نہیں، اسلام میں تو بڑی اہمیت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. تو اسلام میں تو یہ رشتہ بڑا مقدس ہے نا، تو ہندوؤں میں اتنا مقدس نہیں ہے. تو وہی بہت سی چیزیں ہمارے یہاں کس سے آ گئی ہیں؟ ہندوؤں سے آئی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، تو آپ پر بھی کوئی اعتراض کیا کرے کہ یار اتنا موٹا کٹا جانور لا کے ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لاک ڈاؤن میں اگر کوئی بیچارہ محتاج ہے تو اس کو کھلا دو. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت اپنی ذمہ داری پہ پوری کریں. اپنی ذمہ داری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب شیطان کو مارا تھا تو شیطان نے نہیں مارا، کیونکہ وہ اللہ نے وہاں ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، جبکہ آپ کی مدد کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. آپ کنکری ماریں گے، پوری اینٹ اٹھا کے آپ کا سر پھاڑ سکتا ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں سنت یہی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری کہ قربانی سے روک رہا تھا، تو جو نام لحاظ لبرلز آپ کو قربانی کے خلاف ورغلاتے ہیں، تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ جب آفس میں اس قسم کی بحث ہو رہی ہو تو آپ بھی کوئی ہلکی سی چیز اٹھا کے جو افورڈ کر سکیں، کہ اگر ری ایکشن کے طور پہ آپ کو ماری گئی تو آپ برداشت